بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 98 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وقد یتضمن المبتدا سے لے کر للاسم الموصوف بفعل تک پڑھیں گے۔ دخول الفاء فی خبر المبتدا، مبتدا کی خبر پر فا کا داخل ہونا۔ وقد یتضمن المبتدا معنی شرط، اور کبھی کبھار مبتدا متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو، اور شرط کے معنی کو متضمن ہونے کا مطلب یہ ہے وہو سببیت الاول للثانی، کہ پہلا سبب ہو دوسرے کے لیے، اول الحکم بھی، یا دوسرے پر حکم لگانے کے لیے سبب ہو۔ فلا یرد علیہ، پس اعتراض وارد نہیں ہوگا اس قاعدے پر، اس ضابطے پر، اس مثال سے وما بکم من نعمت فمن اللہ، فیشبہ المبتدا الشرط، پس مبتدا مشابہ ہوا شرط کے، فی سببیتہ للخبر، خبر کے لیے سبب ہونے میں، سببیت الشرط للجزاء، جس طرح کے شرط سبب ہوتی ہیں جزا کے لیے۔ فیصح دخول الفاء فی الخبر، پس درست ہیں فا کا داخل ہونا خبر پر، ویصح عدم دخولہ فیہ، اور خبر پر فا کا داخل نہ ہونا بھی درست ہیں۔ نظرا الی مجرد تضمن المبتدا معنی الشرط، محض مبتدا کے متضمن ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے شرط کے معنی کو۔ وَأَمَّا إِذَا قُصِدَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي اللَّفْظِ، بہرحال جس صورت میں دلالت کا ارادہ کیے جائیں لفظ میں اس معنی پر، فَيَجِبُ دُخُولُ الْفَاءِ فِيهِ، پس خبر پر فا کا داخل ہونا یہ واجب ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُقْصَدْ، اور جس صورت میں ارادہ نہ کیا جائے دلالت کا اس معنی پر، فَلَمْ يَجِبْ دُخُولُهُ فِيهِ، پس خبر پر فا کا داخل ہونا واجب نہیں ہے، بل يَجِبُ عَدْمُهُ، بلکہ فا کو داخل نہ کرنا واجب ہے۔ وَذَلِكَ الْمُبْتَدَأُ الْمُتَضَمِّنُ معنی الشرط، اور یہ مبتدا جو متضمن ہے شرط کے معنی کو، اما الاسم الموصول بفعل او ظرف، یا اسم موصول ہوگا فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ، ای الذی جعلت صلتہ جملۃ فعلیۃ او ظرفیۃ مؤولۃ بجملۃ فعلیۃ، ہا ہونا بالاتفاق، یعنی وہ جس کا صلہ بنا دیا گیا ہے جملہ فعلیہ یا جملہ ظرفیہ، جس کی تعویل کی گئی ہے جملہ فعلیہ کے ساتھ، یہاں پر بالاتفاق، اتفاق کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ، سوائے اس کے نہیں کہ شرط لگا دی گئی ہے، ان یکون صلتہ فعلا او ظرفا، کہ اس کا صلہ جو ہے وہ فعل ہو یا ظرف ہو، مؤولا بالفعل، فعل کے ساتھ تعویل کی گئی ہو، لیتأکد مشابہتہ الشرط، تاکہ اس کی مشابہت جو ہیں وہ پکی ہو جائیں شرط کے ساتھ، لأن الشرط لا یکون الا فعلا، کیونکہ شرط جو ہے سوائے نہیں ہوتا مگر فعل۔ وفی حکم الاسم الموصول المذکور الاسم الموصوف به، اسم موصول مذکور کے حکم میں ہے وہ اسم جو اس کے ساتھ موصوف ہو۔ او النکرۃ الموصوفۃ بہما ای باحدہما، یا وہ نکرہ جو موصوف ہو ان دونوں کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں کسی ایک کے ساتھ، یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ موصوف ہو یا جملہ ظرفیہ کے ساتھ۔ وفی حکمہا الاسم المضاف الیہا، اور اس کے حکم میں وہ اسم ہے جو مضاف ہو نکرہ کی طرف، جیسے کہیں الذی یاتینی، ھذا مثال للاسم الموصول بفعل، یہ مثال ہے اس اسم کی جو اسم موصول ہو فعل کے ساتھ، یعنی اسم موصول کا صلہ فعل ہو۔ او الذی فی الدار، یا فی الدار، الذی فی الدار، ھذا مثال للاسم الموصول بظرف، یہ مثال ہے اس اسم موصول کی جس کے بعد ظرف ہو، فلہ درہم۔ واما مثال للاسم الموصوف بالاسم الموصول المذکور، بہرحال وہ اسم جو موصوف ہو اسم موصول مذکور کے ساتھ، اس کی مثال یہ ہے، فقولہ تعالی قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ومثل کل رجل یاتینی، ھذا مثال للاسم الموصوف بفعل، یہ مثال ہے اس اسم کی جو موصوف ہو فعل کے ساتھ۔ وقد يتضمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر،
صاحب کافیہ کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ کبھی کبھار مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اس صورت میں اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا صحیح ہے۔ وقد يتضمن المبتدا معنی شرط ہے، اور کبھی کبھار مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اور شرط کے معنی کو متضمن ہونے کا مطلب یہ ہے وَهُوَ سَبَبِيَّةُ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي کہ پہلا سبب ہو دوسرے کے لیے۔ اس عبارت سے شارح جامی مبتدا کے شرط کے معنی کے متضمن ہونے کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ اول یعنی مبتدا ثانی کے لیے سبب ہو، جیسے شرط جزا کے لیے سبب بنتی ہیں، جیسے الذی یاتینی فلہ درہم کہ جو آدمی میرے پاس آئے گا اس کے لیے 1 درہم ہے، تو اس میں آنا درہم کے حصول کا سبب ہے۔ او للحکم بھی، یہاں سے ایک سوال وارد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح ہے، اور شرط کا معنی ہے کہ اول ثانی کا سبب ہو، لیکن قرآن پاک کی یہ آیت جس میں مبتدا شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہے پھر بھی اس کی خبر پر فا داخل ہے، اور آیت یہ ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ ما بکم من نعمت مبتدا ہے، فمن اللہ اس کی خبر ہیں، اور خبر پر فا داخل ہیں، جبکہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ شرط کا معنی ہوتا ہے کہ اول ثانی کے لیے سبب ہو، اور اگر یہاں پر بھی ہم یہ سمجھ لیں کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہیں تو معنی یہ ہو جائے گا کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور تمہارے پاس جو نعمتیں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، تو یہ بات تو خلاف واقع ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس نعمت ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہمارے پاس جو نعمتیں نہیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو سببیت والا معنی یہاں پر صادق نہیں آ رہا، حالانکہ اس کی خبر پر فا پھر بھی داخل ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو للحکم بھی سے دیا گیا ہے کہ اول ثانی کے لیے سبب ہو، یا اول پر ثانی کے ذریعے حکم لگانے کا سبب ہو۔ یہاں جو آیت پیش کی ہے اس میں اول پر ثانی کے ذریعے حکم لگانے کا سبب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں یہ اس بات پر حکم لگانے کا سبب ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ فلا یرد علیہ، پس اعتراض وارد نہیں ہوگا اس ضابطے پر اس آیت کے ساتھ وما بکم من نعمت فمن اللہ، فیشبہ المبتدا الشرط فی سببیتہ للخبر سببیت الشرط للجزاء۔ اس عبارت سے شارح جامی کی غرض مصنف کے قول فیصح دخول الفا کی دلیل کو بیان کرنا ہے کہ جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو وہ شرط کے مشابہ ہو جائے گی، کہ جس طرح شرط جزا کا سبب ہوتی ہے اسی طرح مبتدا بھی خبر کا سبب بن جائے گی، اس لیے مبتدا کی خبر پر فا کا دخول بھی صحیح ہوگا جس طرح شرط کی جزا پر فا داخل ہوتی ہیں۔ فیشبہ المبتدا والشرط، پس مبتدا شرط کے مشابہ ہو جائے گا فی سببیتہ للخبر، خبر کے لیے سبب ہونے میں، سببیت الشرط للجزاء جس طرح کے شرط سبب ہوتی ہیں جزا کے لیے۔ فیصح دخول الفاء فی الخبر، پس فا کا داخل ہونا خبر پر یہ درست ہو جائے گا۔ ویصح عدم دخولہ فیہ، اس عبارت میں شارح نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مصنف کا جو قول ہے فیصح، اس سے جو صحت سمجھی جا رہی ہے وہ امکان خاص کے معنی میں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ امکان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امکان عام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف جانب مخالف کی ضرورت کا سلب ہو، مثلا زید کاتب بالامکان العام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید کاتب ہے اور عدم کتابت اس کے لیے ضروری نہیں، اور امکان خاص اس کا مطلب یہ ہے کہ جانب موافق اور جانب مخالف دونوں کی ضرورت کا سلب ہو، کہ دونوں ضروری نہ ہو۔ جیسے زید کاتب بالامکان الخاص کا مطلب یہ ہے کہ زید کے لیے کتابت اور عدم کتابت دونوں ضروری نہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہاں فیصح سے مراد امکان خاص ہیں، یعنی فا کا داخل کرنا اور نہ داخل کرنا دونوں صحیح اور جائز ہیں، ان میں سے کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس کی کل 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مبتدا کے شرط کے معنی کو متضمن ہے، یعنی اول ثانی کے لیے سبب ہے اور اس سببیت کا قصد ارادہ کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں بے شرط شیء۔ اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اول ثانی کے لیے سبب ہیں، اس سبب پر دلالت کا قصد اور ارادہ نہ کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں بے شرط لا شیء۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو لیکن اس تضمن کا اول کے ثانی کا سبب ہونے کے لیے قصد ہے یا نہیں ہے،
دونوں میں سے کچھ نہیں ہے، نہ قصد کیا گیا ہو اور نہ قصد نہ کیا ہو، اس کو لا بشرط شیء کہیں گے۔ یہ 3 صورتیں بن گئی۔ پہلی صورت میں خبر پر فا کا داخل ہونا واجب ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اول ثانی کے لیے سبب ہیں اور اس سببیت کا قصد اور ارادہ کیا گیا ہو، یعنی اس کو بشرط شیء کہتے ہیں۔ جو بشرط شیء والی صورت ہیں اس میں فا کو داخل کرنا یہ واجب ہیں، اور دوسری صورت میں خبر پر فا کا داخل ہونا ناجائز ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اول ثانی کے لیے سبب ہو اور اس سبب پر دلالت کا قصد اور ارادہ نہ کیا گیا ہو، اور تیسری صورت میں خبر پر فا داخل کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، یعنی فا کا داخل کرنا بھی صحیح ہے اور فا کا داخل نہ کرنا بھی صحیح ہے۔ وَيَصِحُّ عَدْمُ دُخُولِهِ فِيهِ، اور فا کا داخل نہ کرنا بھی صحیح ہے، نظراً إِلَى مُجَرَّدِ تَضَمُّنِ الْمُبْتَدَإِ مَعْنَى الشَّرْطِ، محض مبتدا کے متضمن ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے شرط کے معنی کو۔ وَأَمَّا إِذَا قُصِدَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي اللَّفْظِ، بہرحال اگر ارادہ کیا جائے دلالت کا اس معنی پر لفظ میں، فَيَجِبُ دُخُولُ الْفَاءِ فِيهِ، تو فا کا داخل ہونا اس پر واجب ہے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُقْصَدْ، اور جس صورت میں ارادہ نہ کیا جائے دلالت کا اس معنی پر، فَلَمْ يَجِبْ دُخُولُهُ فِيهِ، تو فا کا داخل کرنا بھی واجب نہیں ہے، بل يَجِبُ عَدْمُهُ، بلکہ فا کو داخل نہ کرنا واجب ہے۔ وَذَلِكَ الْمُبْتَدَأُ الْمُتَضَمِّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ إِمَّا الْاسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ أَوْ ظَرْفٍ۔ اس عبارت میں صاحب کافیہ یہ تفصیل بتلا رہے ہیں کہ مبتدا کہاں پر شرط کے معنی کو متضمن ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مبتدا 2 صورتوں میں شرط کے معنی کو متضمن ہوگا۔ نمبر 1، مبتدا اسم موصول ہو جس کا صلہ جملہ فعلیہ یا ایسا جملہ ظرفیہ ہو جو جملہ فعلیہ کی تعویل میں ہو، اور دوسری صورت اگلے سلائیڈ میں آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا نکرہ موصوفہ ہو جس کی صفت جملہ فعلیہ یا ایسا جملہ ظرفیہ ہو جو جملہ فعلیہ کی تعویل میں ہو۔ ان دونوں صورتوں میں مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوگا۔ وَذَلِكَ الْمُبْتَدَأُ الْمُتَضَمِّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ، اور یہ مبتدا جو کہ متضمن ہے شرط کے معنی کو، یا تو اس میں موصول ہوگا فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ۔ یہ اما جو لفظ ہیں یہاں پر ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ جب ایک شے کا دوسری شے پر اما کے ذریعے عطف ڈالا جائے تو معطوف علیہ کے شروع میں اما لانا واجب ہیں، اگر او کے ذریعے عطف ڈالا جائے تو معطوف علیہ کے شروع میں اما لانا اولا اور انسب ہوتا ہے۔ یہاں او کے ذریعے عطف کیا گیا ہے تو اما کو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اما کا اضافہ کیا ہے علامہ جامی نے، تو اس کے ذریعے جواب دیا ہے کہ تسلیم ہے کہ اما کا ذکر کرنا معطوف علیہ کے شروع میں اولا ہے، لیکن اما کا ملفوظ ہونا ضروری نہیں، کبھی اما ملفوظ اور کبھی محذوف ہوتا ہے۔ یہاں محذوف ہے جو کہ علامہ جامی نے بتلا دیا ہے کہ یہاں پر اما موجود ہے۔ اما الاسم الموصول بفعل، کہ اس میں موصول ہوگا یا فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ۔ ای الذی جعلت صلته جملة فعلیة او ظرفیة، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ اس میں موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور فعل بغیر فاعل کے اور ظرف بغیر متعلق کے جملہ نہیں بن سکتا، تو مصنف کا قول وذالک الاسم الموصول بفعل او ظرف کہنا یہ کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد فقط فعل اور فقط ظرف نہیں، بلکہ مراد فعل مع الفاعل اور ظرف مع المتعلق ہیں، اور ظرف اپنے متعلق اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہی ہوتا ہے۔ ای الذی جعلت صلته، جس کا صلہ بنا دیا گیا ہے جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ، اور ظرفیۃ یا جملہ ظرفیہ، مؤولۃ بجملۃ فعلیۃ، جس کی تعویل کی گئی ہے جملہ فعلیہ کے ساتھ، ہا ہونا بالاتفاق ہے۔ یہاں پر بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بصریین کے مذہب کے مطابق ظرف اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ کی تعویل میں ہوتا ہے، لیکن کوفیین کے مذہب کے مطابق اس میں فاعل کو مقدر مانا جائے گا، اور
اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ نہیں بنتا. جب جملہ نہیں بنتا تو جملہ صلہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بالاتفاق تمام نحوی حضرات کے نزدیک ظرف جملہ فعلیہ کی تعویل میں ہوتا ہے. ہاں ہونا بالاتفاق ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے. وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ أَن يَكُونَ صِلَتُهُ فِعْلًا أَوْ ظَرْفًا مُؤَوَّلًا بِالْفِعْلِ. اس عبارت میں شرط مذکور لگانے کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ مبتدا کی شرط کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ پختہ ہو جائیں، اس لیے کہ شرط ہمیشہ فعل ہوتی ہیں، سوائے اس کے نہیں کہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس کا صلہ جو ہے وہ فعل ہو یا ظرف ہو جس کی تعویل کی گئی ہو فعل کے ساتھ. لِيَتَأَكَّدَ مُشَابَهَتُهُ الشَّرْطَ، تاکہ اس کی مشابہت جو ہے وہ پکی ہو جائیں شرط کے ساتھ. لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِعْلًا، کیونکہ شرط نہیں ہوتی سوائے فعل کے. وفی حکم الاسم الموصول المذکور الاسم الموصوف به. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس لیے کہ اس میں مبتدا اسم موصول نہیں ہے بلکہ ایسا اسم ہے جو اسم موصول بے فعل کے ساتھ موصوف ہے، لہٰذا اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا کیسے درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری مراد اسم موصول سے عام ہے، چاہے خود مبتدا اسم موصول ہو یا ایسا اسم ہو جو اسم موصول بے فعلین یا ظرف کے ساتھ موصوف ہو، لہذا مذکورہ مثال ہمارے ضابطے میں داخل ہیں، خارج نہیں ہیں. وفی حکم الاسم الموصول المذکور، اور اسم موصول مذکور کے حکم میں ہے وہ اسم الموصوف بھی جو اس کے ساتھ موصوف ہو. اب النکرۃ الموصوفۃ بہما، یہاں سے وہ صورت بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب نکرہ موصوف ہو جملہ فعلیہ کے ساتھ یا جملہ ظرفیہ کے ساتھ. اب النکرۃ الموصوفۃ بہما ای بأحدہما، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ نکرہ ان دونوں کے ساتھ یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ جملہ ظرفیہ کے ساتھ بیک وقت موصوف نہیں ہو سکتا بلکہ نکرہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی موصوف ہوگا. تو مصنف کا قول اب النکرۃ الموصوفۃ بہما یہ کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہما ضمیر مضاف الیہ ہیں، اس کا مضاف موصوف ہیں جو کہ احد ہیں. اصل میں تھا اب النکرۃ الموصوفۃ باحدہما وفی حکمها الاسم المضاف الیہا. یہاں بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو قاعدہ آپ نے بیان کیا ہے یہ کل غلام رجل یاتینی فلہ درہم کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے، اس لیے کہ اس میں مبتدا نکرہ موصوفہ بالفعل یا نکرہ موصوفہ بالظرف نہیں ہے، حالانکہ اس کی خبر پر فا داخل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسم جو مضاف ہو نکرہ موصوفہ بالفعل یا نکرہ موصوفہ بالظرف کی طرف، وہ بھی اس میں نکرہ موصوف بالفعل یا بالظرف کے حکم میں ہوتا ہے. اور مثال مذکور میں مبتدا ایسا اسم ہے جو نکرہ موصوف بالفعل کی طرف مضاف ہیں، لہذا اس پر فا کا داخل ہونا صحیح ہوا. وفی حکمہ، اور اس کے حکم میں اس قاعدے کے حکم میں یہ بھی ہے الاسم المضاف الیہ کہ وہ اسم جو مضاف ہو نکرہ کی طرف. ان کی مثال یہ ہے الذی یاتینی ھذا مثال للاسم الموصول بفعل، یہ اس اسم موصول کی مثال ہے جس کے بعد فعل ہو. او الذی فی الدار، یہ اس اسم موصول کی مثال ہے جس کے بعد ظرف ہو اور ظرف فی الدار ہیں. فلہ درہم، تو اس کے خبر پر فا داخل ہے. واما مثال للاسم الموصوف بالاسم الموصول المذکور، بہرحال اس اسم کی مثال جو موصوف اسم موصول مذکور کے ساتھ، اس کی مثال یہ ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ. تو الموت جو ہے یہ موصوف ہے، الذی تفرون منہ موصول صلہ مل کر یہ اس کی صفت ہیں، تو الذی کا صلہ جو ہے وہ فعل ہیں. فإنہ ملاقیکم، تو اس کے خبر پر فا داخل کی جاتی ہے. ومثل کل رجل یاتینی ھذا مثال للاسم الموصوف بفعل، یہ اس اسم کی مثال ہیں کہ جو موصوف ہو فعل کے ساتھ. تو رجل جو ہیں یہ موصوف ہیں یاتینی کے ساتھ جو کہ فعل ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے وقد یتضمن المبتدا سے لے کر للاسم الموصوف بفعل تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.